اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صرف و نحو آسان کورس سبق نمبر 22 ہے۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ اسم متمکن اور اس کی تمام قسموں کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ دیکھیں، لفظ کی دو قسمیں ہیں، بامعنی اور بے معنی۔ پھر بامعنی لفظ کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ پھر مفرد جس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اس کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ پھر اسم کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ مبنی کو اسم غیر متمکن بھی کہتے ہیں اور معرب کو اسم متمکن بھی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں الفاظ کے جو آخری حروف ہوتے ہیں ان پر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی زبر ہوتا ہے، کبھی زیر، کبھی پیش، کبھی دو زبر، کبھی دو زیر، کبھی دو پیش۔ جیسے کتاب عربی کا لفظ ہے، یہ عربی عبارت میں کبھی کتاب بن ہوگا، کبھی کتاب بن ہوگا، کبھی کتاب بن ہوگا، کبھی الکتاب ہوگا، کبھی الکتابو ہوگا اور کبھی الکتاب بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو اس کے آخر میں با پر زبر زیر پیش یا دو زبر دو زیر دو پیش کی تبدیلی واقع ہو رہی ہے، یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ یہ معرب ہے، اس میں متمکن ہے۔ تو اب عربی زبان میں جتنے بھی اسماء ہیں ان میں یا تو وہ متمکن ہیں یا غیر متمکن ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں کسی بھی اسم کے بارے میں یہ معلوم کرنا ہو کہ یہ اس کے اعراب کیا ہیں، اس پر زبر زیر پیش کی تبدیلی کیوں آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اس میں غیر متمکن کو الگ کر لینا ہوگا۔ یعنی یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ غیر متمکن کی 8 قسمیں جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی ان میں سے تو نہیں ہے، ضمیر تو نہیں ہے، اس میں اشارہ ہے، اس میں موصول ہے، اس میں صوت، اس میں فعل، اس میں ظرف، اس میں کنایہ اور مرکب بنائی۔ اگر ان میں سے ہے تو پھر وہ اس میں متمکن نہیں ہو سکتا۔ اب جب کسی اسم کا اس میں متمکن ہونا طے ہو جائے، وہ کیسے ہوگا کہ وہ اسم ہو یہ طے ہو جائے اور پھر اسم میں سے وہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے نہ ہو، یہ طے ہو جائے تو پھر یہ طے ہو گیا کہ یہ اس میں متمکن ہے۔ اور اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہیں۔ تو یہ 16 قسمیں کس اعتبار سے ہیں اور ان کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں جو زبر زیر پیش کی تبدیلی آتی ہے، یہ تبدیلیاں جو ہیں وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلی تبدیلی کو ہم حالت رفعی کہتے ہیں، دوسری تبدیلی کو ہم حالت نصبی کہتے ہیں اور تیسری تبدیلی کو ہم حالت جری کہتے ہیں۔ حالت رفعی میں پیش آتا ہے آخری حرف پر یا اس کے علاوہ کوئی اور تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ حالت نصبی میں آخری حرف پر زبر آتا ہے یا اس کے علاوہ اس جیسی کوئی اور تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اسی طرح حالت جری میں لفظ کے آخری حرف کے نیچے زیر آئے گی یا اس جیسی کوئی اور تبدیلی واقع ہوگی۔ تو یہ جتنے بھی اس میں متمکن ہیں، اسماء متمکنہ جتنے بھی ہیں، وہ ان میں سے ہر ایک کی یا تو حالت رفعی ہوگی کلام کے اندر یا حالت نصبی ہوگی یا حالت جری ہوگی۔ حالت رفعی کب ہوگی؟ جب وہ مرفوعات میں سے ہوگا یا وہ منصوبات میں سے ہوگا تو پھر وہ اس کی حالت نصبی ہوگی، یا پھر وہ مجرورات میں سے ہوگا تو اس کی حالت جری ہوگی۔ اب یہ مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کیا ہیں، ان کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ اسباق میں پڑھیں گے۔ مختصراً یہاں بتا دیتا ہوں میں سمجھنے کے لیے، تاکہ ایک حالت ہمارے سامنے آ جائے۔ تو لفظ کی جو 3 حالتیں ہیں، جب ہمارے سامنے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ مرفوع منصوب مجرور میں سے جو ہے تو وہ کس طرح ہے، تو پھر جب ہم 16 قسموں کو پڑھیں گے اور ان میں ہم کو یہ بتایا جائے گا کہ پہلی قسم کی حالت رفعی اس طرح آتی ہے، حالت نصبی اس طرح آتی ہے، حالت جری اس طرح آتی ہے، تو یہ صورتیں ہمارے سامنے ہوں گی تو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک فعل ہوتا ہے، ایک فاعل ہوتا ہے، اور اگر فعل متعدی ہو تو ایک مفعول بہ بھی ہوتا ہے۔ مثلا زید نے کتاب پڑھی تو اس کی عربی بنے گی قرأ زید الکتاب۔ اب قرأ فعل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہماری بحث سے خارج ہو گیا۔ لیکن قرأ فعل کا فاعل جو کہ زید ہے، فاعل ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے۔ یعنی جو بھی کسی فعل کا فاعل ہوگا
وہ اس کی حالت رفیع ہوگی، اس کے آخر میں یا تو پیش آئے گا یا پیش جیسی کوئی ایسی چیز آئے گی جو ہم کو اس میں متمکن میں 16 قسموں کی الگ الگ بتائی جائے گی کہ بھئی اس کی حالت رفیع اس طرح آتی ہے، اس کی حالت رفیع اس طرح آتی ہے۔ تو اس مثال میں جو زید لفظ ہے اس کی حالت رفیع پیش کے ساتھ آتی ہے۔ تو قرأ زید، زید کے آخر میں جو دال ہے اس پر جو دو پیش ہے وہ اس کے مرفوع ہونے کی وجہ سے ہے، اور یہ اس کی حالت رفعی ہے پیش کے ساتھ۔ اور یہ مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو فعل کا مفعول ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ قرأ زید الکتابہ، الکتابہ جو ہے یہ مفعول ہے، مفعول جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور کتاب جو منصوب ہے تو اس کی حالت نسبی آخری حرف جو کہ با ہے اس کے اوپر زبر کے ساتھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ حالت نسبی اور طرح سے بھی آتی ہے، وہ ہم انشاءاللہ اس میں متمکن میں پڑھ لیں گے۔ اب رہ گیا مجرور، یعنی حالت جری جو کہ عام طور پہ کسی لفظ کے آخری حرف کے نیچے زیر کے ساتھ آتی ہے اور اس کے علاوہ دیگر صورتوں میں بھی آ سکتی ہے۔ تو مجرورات عربی زبان میں صرف 2 ہیں، اس کے برعکس جو مرفوعات ہیں وہ 8 ہیں، منصوبات 12 ہیں۔ ان کے لیے ہم کو باقاعدہ الگ سے سبق تیار کرنا پڑے گا، سننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ ان کے برعکس جو مجرورات ہیں وہ صرف 2 ہیں۔ ایک وہ لفظ وہ اسم جس کے شروع میں حرف جر آ جائے، حروف جارہ 17 ہیں عربی زبان میں، آپ ان کو یاد کر لیں۔ اور میں آپ کو شعر سنا دیتا ہوں، یہ شعر آپ کو لکھا ہوا بھی نظر آ جائے گا۔ باء تاء کاف لام واو منذ مسخلا رب حشا من عدا فی عن علا حتی الا۔ یہ 17 حروف ایسے ہیں جو حروف جارہ کہلاتے ہیں جب یہ کسی اسم پر داخل ہوتے ہیں۔ داخل ہونے سے مراد یہ کہ جب ان کے فوراً بعد کوئی اسم آتا ہے تو وہ مجرور ہوتا ہے، اور مجرور اس کی حالت جری کیسے آتی ہے وہ ہم 16 قسموں میں پڑھیں گے۔ اور اکثر جو حالت جری ہے وہ آسان سمجھنے کے اعتبار سے اگر ہم کہیں تو آخری حرف کے نیچے زیر کے ساتھ آتی ہے۔ اب ان میں سب سے پہلا جو حرف ہے حروف جارہ میں سے مثلا با زیر بی ہے، تو اب یہ اگر باللہ یعنی لفظ اللہ پر داخل ہو جائے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، باللہ، دیکھیں لفظ اللہ کی آخری حرف جو کہ ہا ہے اس کے نیچے جو زیر آ رہی ہے وہ با جارہ کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اسی طرح بسم اللہ، تو یہ بسم اللہ کے شروع میں جو با زیر بی ہے یہ بھی حروف جارہ میں سے ہے، اور اس کے بعد لفظ اسم ہے، اسم کا ترجمہ ہے نام، یعنی اللہ کے نام سے، تو با کے بعد جب اسم آیا تو اس کے آخری حرف جو میم ہے اس کے نیچے زیر آ گئی، بسم اللہ۔ یہ جو میم کے نیچے زیر آ رہی ہے یہ با کی وجہ سے آ رہی ہے، با حروف جارہ میں سے، میم اس کی وجہ سے مجرور ہے، اور اسم جو ہے وہ اس کی حالت جری زیر کے ساتھ آتی ہے آخری حرف کے نیچے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی کسی بھی لفظ کی 3 حالتیں، حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری۔ تو یہ تو تھی تمہیدی بات اس میں متمکن کی 16 قسموں کو سمجھنے کے لیے۔ اب اس میں متمکن کی 16 قسمیں کیوں کی گئیں؟ کیونکہ عربی زبان میں جتنے بھی اسماء ہیں جن کے آخری حروف میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، حالت رفعی، نصبی اور جری کے اندر الگ الگ تبدیلی ہوتی ہے، وہ تبدیلیاں دراصل 16 قسم کی ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ وہ تبدیلیاں 16 قسم کی نہیں ہیں، لیکن الفاظ کو جب ہم نے ان کی کیٹیگریز کو الگ الگ کیا اور علماء نحو نے جب ان میں غور کیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ 16 قسم کے اسماء ہیں، اگر ان کو سمجھ لیا جائے تو ان میں سے ہر ایک کے بارے میں وہ بتا دیں گے کہ بھئی اس کی حالت رفعی ایسے آتی ہے، نصبی ایسے آتی ہے اور جری ایسے آتی ہے، ٹھیک۔ اب یہ 16 قسمیں کیسی ہیں؟ یہ جو نحو کی کتابوں میں 16 قسمیں موجود ہیں، ان کو یاد کرنا سمجھنا بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے طلبہ نحو کو۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے کچھ قسمیں بہت مشکل ہیں، کہ سب سے پہلی قسم ہی جو کہ مفرد منصرف صحیح ہے وہ انتہائی مشکل ہے، دیکھنے میں بہت آسان ہے لیکن اس کو ایک بالکل نئے طالب علم کے لیے سمجھنا اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہے مفرد منصرف صحیح کو۔ اور جو نحو کی کتابیں ہیں وہ شروع ہی مفرد منصرف صحیح سے ہو رہی ہوتی ہے، ہم یہاں تھوڑا سا ترتیب کو بدل کر ان کو سمجھتے ہیں۔ تو ان 16 قسموں کی ہم اولاً 3 قسمیں بناتے ہیں۔ پہلی قسم آسان ترین، یہ 5 ہیں، دوسری قسم آسان، یہ 8 ہیں، اور تیسری مشکل اقسام، یہ 3 ہیں۔ اب دیکھیں 16 میں سے صرف 3 قسمیں مشکل ہیں جن کو ہم بعد میں اگر سمجھ لیں تو پہلے آسان کو سمجھنے میں ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اب آسان ترین اور آسان اور مشکل یہ فرق میں نے کیسے کیا یہ میں آپ کے سامنے وضاحت کر دیتا ہوں۔ آسان ترین کا مطلب وہ 5 قسمیں جن کے الفاظ مخصوص ہیں،
سب سے پہلی قسم ہے الو، یہ پوری عربی زبان میں صرف ایک لفظ ہے الو۔ اب آپ کے سامنے جہاں بھی الو یا الی لفظ آئے گا آپ سمجھ جائیں گے یہ اسم متمکن کی ہماری اس ویڈیو میں بتائی گئی 16 قسموں کے اعتبار سے پہلی قسم ہے۔ اچھا، دوسری قسم صرف 2 لفظ ہیں، اثنانی اثنتانی، 2 کو عربی زبان میں اثنان کہتے ہیں، اگر 2 مذکر ہیں تو اثنانی، 2 مؤنث ہیں تو اثنتانی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بھی کتنی آسان ہے، صرف اثنان اور اثنتان ان 2 لفظوں کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ پوری عربی زبان میں جب بھی اثنانی، اثنتانی، اثنینی، اثنتینی آئے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ آسان ترین قسموں کے اعتبار سے دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم میں بھی 2 ہی لفظ ہیں، کلا اور کلتا، لیکن ان کی شرط یہ ہے کہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں، یعنی ان کے بعد ضمیر آ رہی ہو، تو یہ اسم متمکن کی تیسری قسم بنیں گے کلاہما کلتاہما یا کلیہما کلتیہما۔ ٹھیک ہو گیا؟ چوتھی قسم ہے اسماء 6 مکبرہ مضاف، نام بہت مشکل ہے لیکن اس کے اندر بھی کل 6 الفاظ ہیں، ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن اور زو، یہ 6 الفاظ ہیں، لیکن ان 6 الفاظ کی شرط یہ ہے کہ ان کی تصغیر نہ ہو، یعنی ابین نہ کر دیا گیا ہو، اخین نہ کر دیا گیا ہو، تو اس لیے اس کی آگے مکبرہ لگایا۔ اسماء 6 کا مطلب 6 اسماء، مکبرہ کا مطلب ان کی تصغیر نہ نکالی گئی ہو اور مضاف ہو، یعنی بغیر اضافت کے اگر ہوں گے تو پھر یہ ابن، 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 پھر یہ والی قسم نہیں بنیں گے، مضاف ہوں گے تب یہ والی قسم بنیں گے، کیونکہ پھر اس صورت میں ان کے اوپر جو تبدیلی آئے گی، جو ہم بتائیں گے اس کے اندر جو تبدیلی، وہ پھر صرف تب واقع ہوگی جب یہ مضاف ہوں گے، مضاف نہیں ہوں گے تو پھر یہ انہی 16 میں سے کوئی اور قسم بن جائے گی، جو ہم انشاءاللہ آگے چل کے اس پہ تفصیل سے بتائیں گے۔ فی الحال صرف ہم کو الفاظ یاد کرنے ہیں، تو چوتھی قسم میں 6 لفظ ہیں یہ، اور 5ویں قسم کے اندر کل 8 الفاظ ہیں جنہیں یاد کرنا ہوگا، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، یعنی 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80 اور 90، ان 8 الفاظ کے لیے جو عربی میں الفاظ آتے ہیں وہ ہماری اسم متمکن کے اعتبار سے 5ویں قسم بنیں گے۔ ہمیں صرف یہ 8 الفاظ یاد کرنے ہیں، تو یہ آسان ترین قسم کی 5 قسمیں ہم نے پڑھ لی۔ اب آتے ہیں آسان قسموں کی طرف۔ وہ آسان ان کو اس اعتبار سے کہا ہے کہ ان کی علامتیں مخصوص ہیں، اور علامت بھی ایسی ظاہری ہے کہ دیکھتے ہی ایک نیا طالب علم پہچان لے گا کہ ہاں یہ علامت پائی جا رہی ہے، لہذا یہ اسم متمکن کی فلانی قسم ہے، تو یہ آسان ہے۔ اسے آسان ترین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے الفاظ مخصوص نہیں ہیں، الفاظ ان کے بے شمار ہیں۔ یہ 8 ہیں، ان میں سے پہلی قسم مفرد منصرف قائم مقام صحیح، اس کا نام مشکل ہے، نام پہ نہ جائیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ ہر وہ لفظ جس کے آخر میں واو یا یا ہو اور وہ متحرک ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر سکون ہو، ٹھیک ہے، جیسے دلون، ظبیون، دلون کے آخر میں واو ہے، وہ متحرک ہے، اس سے پہلے لام ساکن ہے، ظبیون میں آخر میں یا ہے، متحرک ہے، اس سے پہلے با ساکن ہے۔ تو ہر ایسا لفظ عربی زبان میں جس میں یہ چیز پائی جا رہی ہوگی، یہ علامت پائی جا رہی ہوگی جو کہ انتہائی آسان ہے، وہ آسان اقسام کی سب سے پہلی قسم بنے گی مفرد منصرف قائم مقام صحیح۔ آسان اقسام کی دوسری قسم ہے تثنیہ، ٹھیک ہے۔ تثنیہ کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان میں کسی بھی لفظ کو تثنیہ بنایا جا سکتا ہے، یعنی 2 کے لیے اس کو الگ سے لفظ بنایا جا سکتا ہے، جیسے ایک کتاب کو کتابن کہتے ہیں، 2 کتابوں کو کتابانی اور کتابینی کہتے ہیں، ایک مرد کو رجلن کہتے ہیں، 2 مردوں کو رجلانی کہتے ہیں۔ تو یہ جو کتابانی اور رجلانی ہیں اور کتابینی اور رجلینی ہیں، یہ تثنیہ ہے، اور اس کی علامت کیا ہے کہ کسی بھی واحد کے آخر میں الف نون یا نون بڑھا دیا جائے، واضح رہے کہ یہ نون مکسور ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، تو اگر زیر نہ ہو نون کے نیچے تو پھر سمجھ جائیں کہ یہ تثنیہ نہیں ہے۔ آسان اقسام کی تیسری قسم ہے جمع مؤنث سالم، یعنی ہر وہ جمع جس کے آخر میں الف اور تا ہو، جیسے مسلمات، مؤمنات، قائمات، قانتات، تائبات،
تو یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان کی علامت بہت آسان ہے، ان کا نام جمع مؤنث سالم ہے، اور یہ آسان اقسام کی تیسری قسم ہے۔ آسان اقسام کی چوتھی قسم جمع مذکر سالم ہے، اس کی علامت بھی بہت آسان ہے، کسی بھی لفظ کے آخر میں واو اور نون مفتوح یعنی جس نون پر زبر ہو وہ بڑھا دیں جیسے مسلمون، یا اور نون مفتوح بڑھا دیں جیسے مسلمین۔ تو کوئی بھی ایسا لفظ جس کے آخر میں واو نون یا نون ہو وہ جمع مذکر سالم ہے اور آسان اقسام کی چوتھی قسم ہے۔ آسان اقسام کی پانچویں قسم وہ ہے کہ کسی بھی لفظ کو مضاف بنایا جائے اور یا متکلم کو اس کا مضاف الیہ بنایا جائے۔ یا متکلم کیا ہوتا ہے؟ ایک ضمیر ہے جس کا ترجمہ ہے میرا یا میری۔ تو اگر میں کہوں میری کتاب تو اس کو میں عربی میں کہوں گا کتابی، میں کہوں گا میری مسجد تو میں کہوں گا مسجدی، میں کہوں گا میرا گھر تو میں کہوں گا داری، میرا گھر، یعنی یا کا ترجمہ ہے میرا یا میری۔ اور کوئی بھی لفظ اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہو جائے، یعنی کسی بھی لفظ کے بعد یا متکلم کی ضمیر آ جائے جس کا ترجمہ ہوتا ہے میرا یا میری، تو وہ آسان اقسام کی پانچویں قسم ہے جس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں کتابی۔ ٹھیک ہے، ہم کتابی بول کر یہی قسم مراد لیں گے۔ آسان اقسام کی چھٹی قسم جو ہے وہ آسان اقسام کی دو قسموں سے مل کر بنی ہے جو اس سے پہلے گزری، چوتھی اور پانچویں، یعنی جمع مذکر سالم اور کتابی، ان دونوں کو اگر ملا دیا جائے تو آسان اقسام کی چھٹی قسم بن جاتی ہے۔ جیسے جمع مذکر سالم ایک لفظ ہے مسلمون، کئی سارے مسلمان، اور اس سے اگلی قسم ہے کتابی، یعنی جس کے آخر میں یا بڑھا دی جائے، تو مسلمون کے آخر میں اگر یا بڑھا دی جائے تو یہ والا نون گر جاتا ہے اور یہ بن جاتا ہے مسلمویا، پھر یہ عربی قواعد کی روح سے تبدیل ہو کر یہ بن جاتا ہے مسلمیہ، مسلمیہ۔ تو یہ آسان اقسام کی چھٹی قسم ہے، اس کا نام بھی ہم یہی رکھ دیتے ہیں مسلمیہ۔ اور مثالیں اس کی سمجھ لیں، جیسے مؤمن کی جمع مؤمنون ہے، اب اگر کوئی یہ کہنا چاہتا ہے میرے مؤمنین تو وہ کہے گا مؤمنیہ، مؤمنیہ، صحیح۔ آسان اقسام کی ساتویں قسم کا نام ہے اسم منقوص، ہر وہ عربی زبان کا لفظ جس کے آخر میں یا ساکن ہو اور وہ متکلم کی نہ ہو تو یہ آسان اقسام کی ساتویں قسم ہے، اس کو ہم اسم منقوص کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے القاضی، الہادی، تو یہ بہت آسان ہے، کسی بھی لفظ کے آخر میں یا اصلیہ ہو، یعنی وہ ضمیر کی یا نہ ہو، اس لفظ کی اپنی یا ہو، تو اس کی مثالیں بہت ساری ہیں اور بہت آسان ہے یہ۔ آخری قسم یعنی آسان اقسام کی آٹھویں قسم ہے اسم مقصور، ہر وہ لفظ جس کے آخر میں الف ہو یا ہو اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہو، جیسے موسیٰ، بشرا، صغرا، کبرا، العصا۔ تو یہ ایسے جتنے بھی الفاظ ہیں یہ آسان اقسام کی آٹھویں قسم کے ذیل میں آتے ہیں۔ تو یہ ہم نے 16 قسموں میں سے آسان ترین کی 5 پڑھ لی، آسان اقسام کی 8 پڑھ لی، تو یہ 8 اور 5 مل کر کل 13 ہو گئی۔ باقی بچی 3 قسمیں جن کا نام ہم نے رکھا ہے مشکل قسمیں، اس میں سے پہلی کا نام ہے مفرد منصرف صحیح، دوسری کا نام ہے جمع مکسر منصرف، اور تیسری کا نام ہے غیر منصرف۔ آپ اس میں غور کریں، ان تینوں میں ایک مشترک لفظ ہے منصرف۔ تو یہ منصرف اور غیر منصرف کیا ہوتا ہے، اس کے لیے ہم کو پوری ویڈیو ایک الگ سے بنانی پڑے گی، پورا ایک الگ سے سبق مرتب کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ تو جب ہم کو غیر منصرف سمجھ میں آ جائے گا تو جو لفظ غیر منصرف نہیں ہوگا وہ منصرف ہوگا، تو جو منصرف ہوگا وہ اگر واحد ہے تو وہ مفرد منصرف صحیح ہوگا، جمع ہے تو جمع مکسر منصرف ہوگا، صحیح۔ تو یہ مشکل قسموں کی جو تینوں قسمیں ہیں یہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں غیر منصرف کے نام سے پڑھیں گے۔ جب غیر منصرف پڑھ لیں گے تو مفرد منصرف صحیح اور جمع مکسر منصرف تینوں سمجھ میں ہم کو آ جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 16 قسمیں ہم نے بنائیں، الو، اثنانی، استتانی، کلا، کلتا، اسماء ستہ مکبرہ اور 20 سے 90 تک، پھر آسان اقسام کی 8 قسمیں، پھر مشکل اقسام کی 3 قسمیں، تو ان میں حالت رفعی، نسبی اور جری کس طرح آتی ہے یہ بتانا باقی رہ گیا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم غیر منصرف کو سمجھ جانے کے بعد
پھر ہم اس کی حالت رفع نسبی اور جری کو الگ سے ویڈیو میں سمجھیں گے۔ یہ ویڈیو پہلے ہی بہت طویل ہو گئی ہے اور اس میں مزید گنجائش نہیں ہے کہ اس میں ہم حالت رفع نسبی جری تین کے اعتبار سے تمام قسموں کو سمجھ لیں۔ تو یہاں پر ہم اس سبق کو ختم کرتے ہیں، اور اب اس سبق میں آپ کا کام یہ ہے کہ قرآن کریم کو کھول کے بیٹھیں اور اس میں سے آسان ترین کی 5 قسموں میں سے جو بھی مثال آپ کے سامنے آئے، یا آسان اقسام کی 8 قسموں میں سے جو بھی مثال آپ کے سامنے آئے وہ مجھے دکھائیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے مثال ڈھونڈنے میں غلطی کی ہے یا نہیں کی ہے۔ تو یہ جتنی زیادہ آپ اس کی مشق کریں گے قرآن کریم سے، اتنا زیادہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں ہم غیر منصرف اور منصرف کو سمجھیں گے تاکہ مشکل اقسام سمجھ میں آ جائے۔ اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ان 16 اقسام کی حالت رفعی نسبی اور جری کو سمجھیں گے کہ وہ کیسے کیسے آتی ہے۔ پھر اس سے اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ قرآن کریم میں سے پوری باقاعدہ مشق کریں گے۔ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کھول کر پڑھوں گا اور اس میں سے اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے جو قسم سامنے آتی جائے گی میں آپ کے سامنے بتاتا جاؤں گا تاکہ آپ کی اور زیادہ مشق ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ مرفوعات کیا ہوتے ہیں، منصوبات کیا ہوتے ہیں اور مجرورات کیا ہوتے ہیں۔ اب میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔